آج آئیے ہم پریکٹیکلی بتا رہے ہیں آپ کو کہ وطر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے آپ 2-3 بات کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ساڑی پہن کر نہ نماز پڑھیں، کیونکہ ساڑی پہننے سے آپ کی کمر دکھے گی، یہ کمر آپ کی دکھے گی تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ ستر مسح ہے۔ دوسری چیز ہے، بہت ساری میری ماں بہنیں ہیں وہ پہن کر وہ میکسی پہن کر نماز پڑھتی ہیں، تو جن کی وجہ سے ان کا یہاں تک آستین رہتا ہے، باقی یہاں کھلا رہتا ہے، تو نماز نہیں، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز ہے، جس طرح مرد ٹخنے کو کھول کر نماز پڑھتا ہے، یہ والا ٹخنا کھول کر نماز پڑھتا ہے، اس طریقے سے عورت کا یہ ٹخنا ڈھکا رہے، ٹخنا کھلا نہ رہے۔ جس طریقے سے ان کا دیکھیے آپ، یہ ٹخنا پورا ڈھکا ہوا ہے۔ اور نماز پڑھنے سے پہلے آپ دونوں پیروں کو بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ رکھیں۔ آپ 4 انگل کا فاصلہ اس طریقے سے کریں، اس طریقے سے آپ اپنے پیروں میں 4 انگل کا فاصلہ رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے، جب آپ نیت کرنے کے لیے جائیں گے تو اپنے نگاہوں کو، اپنی نظروں کو جہاں پر آپ سجدہ کرتی ہیں وہاں پر دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نیت کریں گے۔ نیت بہت سارے لوگوں کو نہیں یاد رہتا ہے، تو نیت نہیں یاد ہے تو صرف اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں، لیکن دل میں ارادہ ہو کہ میں 3 رکعت وتر نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آئیے میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ وتر کی نیت کریں۔ سب سے پہلے نیت کہ میں نے 3 رکعت نماز وتر واجب واسطہ اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، ہاں اللہ اکبر، اس طریقے سے۔ اچھا، بعض عورتیں ہیں کہ یہ دوپٹے کے باہر سے ہاتھ نیچے کریں، یہ دوپٹے کے باہر سے اس طریقے سے ہاتھ کو اٹھاتی ہیں، اللہ اکبر۔ دوپٹے کے اندر سے نہیں، دوپٹے کے باہر سے ہاتھ اٹھاتی ہیں، اللہ اکبر۔ تب لا کر پہلے آپ بائیں ہاتھ کو رکھیں، اس کے اوپر آپ کو دائنا ہاتھ اس طریقے سے رکھ کر آپ کو نیت کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ کو باندھنا ہے اس طریقے سے آپ کو۔ اور دوپٹے کے باہر سے نہیں بلکہ دوپٹے کے اندر سے ہاتھ کو اٹھائیں، جیسے اللہ اکبر لا کر پہلے دائیں ہاتھ، اس کے اوپر بائیں ہاتھ رکھے، اس طریقے سے آپ کو نیت باندھنا ہے۔ آپ نیت باندھیے، ہاں اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھیں، اللہ اکبر۔ ہاں دیکھیے اس طریقے سے دوپٹے کے اندر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ ثنا، ٹھیک ہے، آپ پڑھیے ثنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان کا اللہ۔ آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، دیکھیے غلطی، آپ نیت کیے، نیت کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد ترنت آپ کو ثنا پڑھنا اسٹارٹ کر دینا ہے، ہاں۔ سبحان کا اللہم بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ ولا الہ غیرک۔ اچھا، بعض عورتیں ہیں ثنا سبحان کا اللہم بحمدک، ثنا سبحان کا اللہم بحمدک اس طریقے سے پڑھتی ہیں، تو آپ کو اس طریقے سے نہیں کرنا ہے کہ ثنا سبحان کا، آپ کو صرف کرنا ہے کہ سبحان کا اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ کو الحمد شریف پڑھنی ہے، پڑھیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اچھا، الحمد پڑھنے کے بعد پھر آپ کو سورت ملانا ہے۔ تو بہت ساری عورتیں ہیں ان کو سورت نہیں آتا ہے، کوئی چھوٹی جیسے چھوٹی چھوٹی سورت، لیلا فی قریش، انا اعطینا، اذا جاء نصر اللہ، قل هو اللہ احد شریف، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے، تبت یدا، یہ تمام سورتیں یاد رہتی ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ کو چھوٹی چھوٹا سورت یاد ہے، جیسے لیلا فی قریش، انا اعطینا ہے، اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ ہے، تبت یدا ہے، اس طریقے سے اگر آپ کو یاد ہے تو آپ سب سے پہلے چھوٹی سورت سے آغاز کریں، آپ پڑھیں تبت یدا پڑھیں سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کے بعد آپ کو جانا ہے رکوع میں، آپ رکوع میں جائیں، اللہ اکبر۔ ہاں، آپ رکوع میں اتنا جھکیں کہ یہ آپ کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، یہاں تک، اور اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے پھیلا کر نہ رکھیں۔ بہت ساری عورتیں اس طریقے سے پھیلا کر رکھتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو، انگلی کو اس طرح سمیٹیں اور سمیٹ کا ایسے، اور اپنے گھٹنوں پر زیادہ زور نہ دیں بلکہ بہت کم زور دیں، یعنی آپ اتنا جھکیں کہ یہ آپ کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، جیسے اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنی ہے؟ پڑھے سبحان ربی العظیم، 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 آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک ربنا لک الحمد، آپ کھڑے رہیے، کھڑے رہیے۔ اب جب کھڑے رہیں گے تو آپ اس طریقے سے سینہ تان کو نہیں کھڑے ہوں گے، جب آپ کو رکوع سے اٹھیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اتنا اٹھنا ہے، بس اتنا، زیادہ سینہ تان کر نہیں اٹھنا ہے، عورتوں کے لیے خاص کر کے،
تو اس طرح اٹھنے کے بعد پھر آپ کو سجدہ کرنا ہے. آپ سجدے میں جائیے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ سانس کو توڑ دے رہی ہیں. تو دوستو یہ سانس کو نہیں توڑنا ہے. آپ کھڑے ہیں اللہ اکبر. جب تک آپ سجدے میں نہ چلے جائیں تب تک آپ اس آواز کو بند نہ کریں. تب تک اس آواز کو آپ کو بند نہیں کرنا ہے اور اپنے دونوں پیر کو دائیں طرف نکالنا ہے. دیکھیے جیسے انہوں نے نکال کر اور سیمٹ کا سجدہ کر رہی ہیں. اچھا بعض عورتیں ہیں کہ یہ ہاتھ کو ایسے اٹھا لیتی ہیں. ہاتھ کو اس طریقے سے اٹھا. آپ اس طریقے سے نہیں بلکہ اس کو جمائے, بلکہ ایسے جیسے ہاتھ ہے یہ زمین ہے تو آپ کو اس طریقے سے جمع کر رکھنا ہے. یہ اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو پھیلا کر نہیں بلکہ سمیٹ کر رکھنا ہے. پھر آپ کو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے. آپ پڑھیے پہلے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. ہاں پھر کھڑے ہو. اللہ آپ دوسرا سجدہ کریں. اللہ اکبر. ہاں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. ہاں تو اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ہو گئی پہلی رکعت مکمل. اب ہم دوسری رکعت کے لیے چلتے ہیں. جب آپ دوسری رکعت میں جائیں گے تو ثنا نہیں پڑھیں گے, بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف اسٹارٹ کیا, اس کے بعد کوئی سورت پڑھنا ہے آپ کو. تو آپ بسم اللہ کر کے دوسری سورت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. دیکھیے انہوں نے پہلی رکعت میں تبت یدا پڑھا تھا. اب دوسری رکعت میں ان کو قل هو اللہ احد شریف یاد ہے, لیکن آپ کو تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد شریف پڑھنا چاہیے. لیکن کیونکہ بہت ساری عورتوں کو ایسے ترتیب سے نہیں یاد رہتا ہے تو ہم اس طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں. بعض میں آپ کمنٹ مت ماریے گا کیونکہ بھائی میں بتا رہا ہوں بہت ساری عورتوں کو نہیں یاد رہتا ہے, 2 ہی 3 سورت یاد رہتا ہے. ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب انہوں نے الحمد پڑھ دیا. الحمد پڑھنے کے بعد آپ قل هو اللہ احد شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کفوا احد. پھر آپ رکوع میں جائیں. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ. وہی چیزیں جو میں بتایا تھا, زیادہ نہیں جھکنا ہے آپ کو, کم جھکنا ہے, اتنا جھکے اور اپنے نگاہوں کو دونوں پیروں کے بیچ میں نگاہ کو کرے جب آپ رکوع میں جائیں, اور جب آپ کھڑے رہیں تو اپنے نگاہوں کو سجدے کی جگہ پہ لے جائیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ سجدے کریں تو سجدے کے دوران اپنے نگاہوں کو آپ اپنی ناک کی طرف کریں. تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد آپ کھڑے ہوئیے. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. ربنا قل ہاں پھر اللہ اکبر. ہاں دیکھیے ابھی انہوں نے اب سجدے کیے. اب سجدے میں وہی چیز میں بتایا کہ ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے, پیر کو دائیں طرف نکالنا ہے آپ کو. اس کے بعد پھر آپ کو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے. آپ 2 سجدہ کریے. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ اکبر. دیکھیے اب ہماری ہو گئی 2 رکعت مکمل, کیونکہ ہم وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری 2 رکعت مکمل ہو گئی. اس کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو صرف تحیات پڑھنا ہے. تحیات پڑھ کر سیدھا کھڑا ہونا ہے. چلیے آپ تحیات پڑھیے. جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کی نگاہ گود کی طرف رہے, نہ کہ ادھر ادھر. اپنی نگاہوں کو اپنی گود کی طرف رکھیں. اس کے بعد آپ کو تحیات پڑھنی ہے. آپ تحیات پڑھیں. اچھا ایک چیز اور ہے, جب عورتیں بعض لوگ بیٹھتی ہیں تو اپنے ہاتھوں کو کوئی اس طریقے سے پکڑ لیتا ہے گھٹنے کو, کوئی یہاں پر رکھتا ہے, کوئی یہاں پر. اس طریقے سے آپ کو یہ ہاتھوں انگلیوں کو ملا کر رکھنی ہے اور اپنے ہاتھ کو یہاں پر رکھنے اس طریقے سے, نہ تو زیادہ ادھر نہ تو زیادہ ادھر. آپ ایک دم سیم اس طریقے سے رکھیں. اس کے بعد آپ تحیات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات للہ والصلوات الطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہاں اس کے بعد آپ تحیات پڑھ کر سیدھے آپ کھڑا ہونا ہے. آپ اللہ اکبر. ہاں اب 2 رکعت مکمل ہو گئی. تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو گئے. بہت ساری عورتیں یہیں پر کنفیوز ہو جاتی کہ اب کیا پڑھنا ہے. تو آپ بسم اللہ کر کے پہلے الحمد پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اچھا اب ہو گئی پہلی رکعت میں ہم نے تبت یدا پڑھا. دوسری رکعت میں قل هو اللہ. اب تیسری رکعت میں جیسے اب 2 ہی سورت بچا ہے آخری میں, یا تو قل اعوذ برب الناس پڑھیں یا تو قل اعوذ برب الفلق پڑھیں. تو آپ ایک سورت پڑھیے کوئی ایک. بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اچھا، اب انہوں نے سورت مکمل کر لیا، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، انہوں نے یہ سورت پڑھا. اب پڑھنے کے بعد بہت ساری عورتیں رکوع کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو رکوع نہیں کرنا ہے. آپ کو جب آپ قل اعوذ برب الناس پڑھ لے اس کے بعد آپ پھر ہاتھ کو چھوڑ کر اپنے کندھے تک دونوں ہاتھ کو اٹھائیں گے، یعنی دوپٹے کے اندر سے، اب باہر سے نہیں، دوپٹے کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اور پھر سے لا کر اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھیں. اللہ اکبر. ہاں دیکھیے، اندر سے ہاتھ کو اٹھائے اور اندر لا کر باندھ لی. اس کے بعد اب کیا پڑھنا ہے؟ دعائے قنوت. اچھا، بعض لوگوں کو دعائے قنوت نہیں یاد رہتا ہے، تو اگر آپ کو دعائے قنوت نہ یاد رہے تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں. اگر یہ بھی نہ یاد رہے تو آپ 3 مرتبہ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا 3 مرتبہ پڑھنا ہے. ہاں تو پڑھنا ہے تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. اس کو لیکن آپ ساتھ ساتھ میں دعائے قنوت یاد کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں. آپ جب یہ پڑھ لیے تو پھر آپ کو رکوع کرنا، آپ رکوع کریں. اللہ اکبر. ہاں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. ہاں، اپنے نگاہوں کو دونوں پیروں کو بیچ میں رکھیں، کم جھکیں، اتنا جھکیں کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے. 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہنا. اس کے بعد آپ کھڑے ہو. اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ. ربنا لک الحمد. ہاں، اس کے بعد ربنا لک الحمد. اللہ اکبر. ہاں وہ ہاں پڑھیں. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی. دیکھیں، وہی چیزیں میں بتایا تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے، اپنے دونوں پیروں کو بائیں کی دائیں جانب دونوں نکال لیں. اس کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھیں. آپ پڑھیں. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. ہاں، اللہ اکبر. دیکھیے اب ہم تیسری رکعت میں بیٹھ جائیں گے. یہی وتر کی نماز ہوتی ہے. آپ تیسری رکعت میں بیٹھیں گے اور تحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے. آپ تحیات پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات الطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ہاں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد علی محمد کما صلیت علی سیدنا وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا، اب دعائے قنوت کئی طریقے کا ہوتا ہے. دعائے قنوت کئی طریقے کا، جسے اللہم انی ظلمت نفسی ہوتا ہے، اللہم اغفر لی ولی والدیہ ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ ربنا آتینا بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں. تو آپ کوئی بھی ایک دعائے معصورہ پڑھیں. دعائے معصورہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت ایاک مغفر. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس طریقے سے پڑھیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ہاں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک اس طریقے سے پڑھنا چاہیے. لیکن انہوں نے ایک غلطی کر دی ہے. اس کے بعد مان لیجیے کہ آپ کو اب دعائے معصورہ پڑھ لیا، اب آپ کو سلام پھیرنا. آپ سلام پھیریں. السلام علیکم ورحمۃ جب اللہ. آپ سلام پھیریں گے تو اپنے نگاہوں کو اپنے کندھے کی طرف رکھیں گے. رکھنے کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہو گئی 3 رکعت مکمل. یہ ہو گئی وتر کی نماز. ہاں، دوسری طرف پھیریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب یہ ہو گئی نماز مکمل. اس طریقے سے وتر کی نمازیں پڑھی جاتی ہے. اور دوستو آپ کمنٹ کریں، اگر کوئی بھی غلطی ہو تو آپ اس کو برائے کرم اصلاح کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اتنے بڑے نہیں ہیں کہ کوئی غلطی نہیں ہو. کوئی غلطی تو ہو گئی ہوگی، لیکن اگر ہو گئی ہوگی تو آپ بالکل اصلاح کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک سبسکرائب کریں. اور دوستو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اسی طریقے سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تمام نمازوں کی رکعتیں آپ کو پڑھ کر بتائیں گے کہ کون سی رکعتیں خالی ہے، کون سی رکعتیں بھری ہیں، کون سی رکعت میں آپ کو کیا پڑھنا ہے، کون سی رکعت میں کیا پڑھنا ہے. اچھا، نماز پڑھنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے، یہ تمام چیزیں میں آپ کو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بتانے والا ہوں. کیونکہ کل سے رمضان المبارک کا مہینہ اسٹارٹ ہونے والا ہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی بہت سارا نیک کام کرنے کا ایک شوق بڑا ہوا ہے. اور آپ لوگ بھی رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں اور نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں
اور آپ دوسرے کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں. آپ جو طریقے میں آپ کو بتاؤں گا یہ تمام طریقے آپ دوسرے کو بتائیں جا کر. جب وہ بھی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے, نماز پڑھیں گے, تو انشاءاللہ تعالی یہ صدقہ جاریہ اور آپ کو رمضان مبارک میں 1 کے 70 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے. تو آپ بھی رمضان مبارک میں لوگوں کو اچھی نصیحتیں, اچھی چیزیں یاد کر کے ان کو کچھ بتائیں, کچھ یاد کرائیں, تاکہ وہ بھی رمضان مبارک میں خوب اچھی طریقے سے عبادت کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.